سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سے۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوست تھا دوست ہی رہنے دیں، دشمن کیوں بنا رہے ہیں، یہ کہنا ہے جہانگیر ترین کا۔ مزید کہتے ہیں کہ 1 برس سے چپ تھا لیکن ظلم بڑھتا رہا، 1 نہیں 2 نہیں، میرے خلاف 3 FIR کاٹی گئیں، اکاؤنٹس منجمد کیے گئے، انتقامی کارروائی کی حد ہو گئی۔ وقت آ گیا ہے کہ ظلم کو بے نقاب کیا جائے اور اسے وزیر اعظم ہی بے نقاب کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی دوست نہیں رہا؟ ایسا کیا قصہ ہو گیا کہ دوست بے وفا ہو گیا؟ وزیر اعظم عمران خان کے دوست جہانگیر خان ترین کی ناراضی میں کیے گئے شکوے شکایتوں کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک پریس کانفرنس نے کئی سوالوں کو جنم دے دیا۔ ایسے ہی کچھ سوالات کے بارے میں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین کے بیان نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر اعجاز چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال پر تجزیہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر اعجاز صاحب سے۔ اعجاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جہانگیر ترین صاحب نے گلے شکووں کے انبار لگا دیے، آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پر؟ شکریہ۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہانگیر خان تحریک انصاف کے لیے بہت کام کرتے رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ سال چینی کے حوالے سے ایک بہت بڑا کمیشن بنا تھا، اس کی کچھ فائنڈنگز تھی، اس کی بنیاد پر 7 مختلف اداروں کو وہ ساری جو 3 تحقیقات وغیرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اگر ان سارے معاملات تو کلیئر ہیں اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اعجاز صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ احسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کے گلے شکوے اور ان کی ناراضی، جو بیانات ان کی جانب سے دیے گئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے سر اس بارے میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی خلاف توقع نہیں ہے، کیونکہ عمران صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ جو بھی ان کے محسن ہیں یہ ان کی پیٹھ میں وار کرتے ہیں، ان کو ڈنگ مارتے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب سے انہوں نے اپنے شوکت خانم اسپتال کے لیے زمین لی، ڈونیشنز لی، اس سے ہسپتال بنایا، اور بعد میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ نمل کالج اگر شہباز شریف صاحب انہیں زمین نہ دیتے، اور میں اس وقت وزیر تعلیم تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ہم ان کی وفاقی حکومت سے مالی معاونت نہ کرتے تو کبھی نمل کالج نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہمارے خلاف بھی لگ گئے۔ جہانگیر ترین صاحب اگر ان کے ساتھ 2018 میں نہ ہوتے تو جو 4 نشستیں انہوں نے حاصل کی ہیں وہ کبھی نہیں لے سکتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا ہے۔ تو یہ ان کا ایک روایت ہے، اور اب میں منتظر ہوں کہ یہ سلیکٹرز کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا کریں گے۔ ہماری حکومت جو ہے 5 سالوں میں، اس کا یہ اعزاز تھا کہ ہمارے 5 سالوں میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، حالانکہ عمران نیازی صاحب نے صدر ٹرمپ کی طرح اپنے فالوورز کو لے کر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، تو ہم نے اس کو بھی درگزر کیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی سیاسی محاذ آرائی ہو، اگرچہ میرے خیال میں وہ غلطی تھی، اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے تھا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا کسی ملک کی ایک سلامتی پر اور اس کے آئین پر حملہ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ آئین کا مدر ہے، یہاں سے آئین پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑی علامتی یلغار تھی جو عمران صاحب نے کی تھی، لیکن ہم نے اس سے بھی درگزر سے کام لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ کرا رہے ہیں اس کے لیے تو خود جہانگیر ترین صاحب ہی بہتر۔ احسن اقبال صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب، جہانگیر ترین نے آج طویل خاموشی توڑ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، میں تو دوست تھا اور دشمنی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ سر، ان کا اشارہ کس جانب ہے اور وہ کسے یہ پیغام دے رہے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کی حمایت میں آج پنجاب کے کچھ صوبائی وزراء، صوبائی مشیران، ارکان صوبائی اسمبلی اور 3 ارکان قومی اسمبلی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو جہانگیر ترین کے حامی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب کھل کر جہانگیر ترین کی حمایت کریں گے۔ تو کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 10 اپریل تک توسیع ہوئی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ 10 اپریل کو کچھ مزید ارکان صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہے وہ
جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے، اور اس دوران میں کچھ جو وفاقی وزراء ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے درمیان کو درمیانی راستہ نکالا جائے، صلح کی کوشش کی جائے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف یہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ اس کارروائی کے خلاف ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف کچھ وزراء جو ہیں، ایک بڑی تعداد جو ہے وزراء کی، وہ جہانگیر ترین کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید عمران خان بھی جہانگیر ترین کے خلاف ہیں، تو اس لیے جہانگیر ترین کے خلاف 3 FIR درج ہو گئی ہیں۔ کچھ جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں جو ابھی تک کھل کر جہانگیر ترین کی حمایت میں نہیں آئے، انہوں نے اس آف دی ریکارڈ اس افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو بیٹی ہے اس کو بھی ایک FIR میں نامزد کیا گیا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین صاحب کے مسئلے پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا گروپ سامنے آئے گا، اور اگر عمران خان صاحب کے اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملات طے نہ ہوئے تو ایسی صورت میں یہ بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی اور میں تحریک انصاف کے اندر ہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر ہے کہ اپنی لڑائی لڑیں گے، اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے وہ پنجاب کی حکومت کو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر آج کچھ MPs تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں، لیکن کچھ اور MPs ہیں جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے، وہ 10 اپریل کو سامنے آئیں گے۔ یہ تو ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک PTI کے پنجاب اسمبلی کے MPs کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ عثمان بزدار کے خلاف ہے، اور اس میں خواجہ داؤد سلیمانی صاحب جو ہیں یہ ان کا گروپ ہے، اور اس میں بھی کافی سارے لوگ ہیں۔ تو یہ سارے اگر اکٹھے ہو گئے تو عثمان بزدار صاحب کے لیے کافی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب کھل کر سامنے آئے ہیں تو یہ تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑے بحران کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ جب PDM میں سے ایک پارٹی نکل گئی، ANP نے علیحدگی کا اعلان کیا، تو بہت سے جو صوبائی وزراء ہیں وہ بڑے خوش تھے، انہوں نے بیانات اس طرح کے دیے کہ شاید PDM ختم ہو گئی ہے۔ تو PDM کا بحران اپنی جگہ پہ ہے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے، اور بظاہر اس کو عمران خان صاحب جو ہیں اہمیت نہیں دے رہے، لیکن آنے والے دنوں میں ان کو اہمیت دینی پڑے گی، کیونکہ اگر انہوں نے اہمیت نہ دی تو یہ بحران جو ہے یہ ان کی حکومت کے لیے۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، اور PTI کے رہنما اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے جہانگیر ترین کے الزامات کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں کہ کسی ایک گروپ یا شخص کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ آپ کا نعرہ احتساب کا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کا احتساب کریں، اپنا نہ کریں۔ 13 شوگر ملز انڈر انویسٹیگیشن ہیں، چینی مافیا کے خلاف 10 FIRs درج ہو چکی ہیں۔ جہانگیر ترین سے ارکان اسمبلی کے رابطے تیز ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے جہانگیر ترین کی حمایت کرنے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی فہرستیں تیار کر لی ہیں۔ جہانگیر ترین سے ارکان اسمبلی کے رابطے تیز ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے جہانگیر ترین کی حمایت کرنے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی فہرستیں تیار کر لی ہیں۔ تحریک انصاف کے MNA راجہ ریاض جہانگیر ترین کی حمایت میں بول پڑے، کہتے ہیں جہانگیر ترین مثبت کردار ادا نہ کرتے تو عمران خان قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے۔ خان صاحب کے اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے اہم کردار جہانگیر ترین کا ہے۔ پنجاب کی حکومت بھی جہانگیر ترین نے بنائی۔ کراچی کے حلقہ N249 میں ضمنی الیکشن کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مفتاح اسماعیل کے حق میں ANP امیدوار اورنگزیب بنیری دستبردار ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کا وفد امیدوار مفتاح اسماعیل کی قیادت میں ANP کے مرکز باچا خان چوک پہنچا اور ضمنی الیکشن میں حمایت کی درخواست کی۔ اس موقع پر ANP کے یونس منیری نے کہا کہ ہم جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ایز اے پارٹی ہم بہتر امیدوار سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے حق میں فیصلہ عوامی نیشنل پارٹی نے سندھ کی تنظیم نے کیا ہے۔ یونس منیری کا کہنا تھا کہ
सूबाई काउंसिल की मुशावरत से मिफ्ता इस्माइल की हिमायत का फैसला किया है। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि अपना कीमती वोट मिफ्ता इस्माइल को दें। मिफ्ता इस्माइल ने हिमायत करने पर ANP रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे ANP की तमाम लीडरशिप का। तो इमरान खान ने तो एक पाकिस्तान की मईशत को जितना डिस्ट्रॉय किया है, 312 बिलियन की मईशत को 264 पे ले गया, हर पाकिस्तानी को गरीब कर दिया है। 11% पाकिस्तानी औसतन गरीब हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ANP की हिमायत से वो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सखीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सखीर, बताएगा क्या कहा गया ISPR की जानिब से इस बारे में? सखीर चौधरी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ISPR की जानिब से क्या तफसीलात दी गई हैं इस बारे में? दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। सखीर चौधरी, बताइएगा ISPR की जानिब से इस मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात बताई गई हैं? सखीर चौधरी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर मुश्तमिल करारदाद ईद से पहले पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है। इजलास में शाह महमूद कुरैशी और दीगर विफाकी वज़रा मौजूद थे। तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर मुश्तमिल करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का इलेक्शन की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग के लिए इंक्वायरी का अफसर तकर्रुर कर दिया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर 15 मई तक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगा। इसी बारे में ज़ेशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अहम फैसला कर लिया। चोरी और गुमशुदा फ़ोन ब्लॉक करने के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया। खुदकार चोरी और गुमशुदा डिवाइस सिस्टम का आगाज़ हो गया है। बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद, अपडेट कीजिएगा इस सिस्टम के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से एक अहम जो है वो फैसला सामने आया है। आज जो सार्फिन है उनकी चोरी और गुमशुदा फ़ोन ब्लॉक करने के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। खुदकार चोरी और गुमशुदा डिवाइस सिस्टम का जो बाकायदा आगाज किया गया है, तो उसके तहत सिस्टम हंगामी सूरत हाल में मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कराने वालों के लिए माविन होगा। सार्फिन मोबाइल IMEI ब्लॉक कराने के लिए PTA को दरख्वास्त देंगे और LSDS एक खुदकार निज़ाम है, PTA का ये बताना है, जिसके तहत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबर शहजाद। हरीम फातिमा कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया। मरकजी मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा बच्ची के चचा से शादी करना चाहती थी। हरीम के वालिद इस शादी में बड़ी रुकावट थे। असमत अली शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। असमत अली शाह, बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, कुछ दिन कबल कोहाट में हरीम फातिमा को कत्ल किया गया था और उस कत्ल केस का ड्रॉप सीन जो है वो सामने है। मरकजी मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमा बच्ची के चचा से शादी करना चाहती थी। हरीम का वालिद उस शादी में बड़ी रुकावट थी और खातून तलाक याफ्ता और नफसियाती मरीजा हैं, ये कहना है पुलिस का। पुलिस का ये भी कहना है कि खातून ने पहले बच्ची को पैसे देकर बाहर भेजा। मुलजिमा को हरीम के घर आना जाना रहता था। बच्ची को ले जाने के लिए मुलजिमा ने 2 रिक्शे तब्दील किए। बच्ची का। ठीक है असमत अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब के हक के लिए खड़े हो गए। उन्होंने तरक्याती बजट में पंजाब के लिए हिस्सा कम देने पर एहतजाज किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तरक्याती बजट में पंजाब के लिए हिस्सा कम देने पर एहतजाज किया है। इस्लामाबाद में प्लानिंग कमीशन के इजलास में उन्होंने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों की तर्जुमानी की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद पंजाब को तरक्याती बजट में शेयर कम दिया जा रहा है। विफाक से PSDP बजट में जायज़ शेयर देने की तवक्को करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना बदतरीन सूरत इख्तियार करने लगा। मोहलिक वायरस 24 घंटों में मजीद 102 जाने ले गया। मजमूई अमवात की तादाद 15,026 हो गई, जबकि मुल्क में मजीद 4,004 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए।
نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس کی تیسری لہر نے ایک روز میں مزید 102 افراد کی جان لے لی۔ ملک میں مجموعی اموات کی تعداد 15,026 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 41,699 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,004 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,01,88 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایکٹیو کیس کی تعداد 64,373 ہو گئی ہے۔ کورونا کے سب سے زیادہ کیس سندھ میں ریکارڈ ہوئے، جہاں یہ تعداد 2,67,238 تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب میں کورونا کیسز کی تعداد 2,37,594 ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 93,862، اسلام آباد میں 62,775، بلوچستان میں 19,942 افراد متاثرہ ہیں۔ اب تک 6,20,799 مریض کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ کورونا سے بچے بھی بڑی تعداد میں متاثر ہونے لگے، عالمی وبا بچوں کے لیے خطرناک ہونے لگی۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 93 بچوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ اسی بارے میں صبا بجیر کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا کی تیسری لہر تیزی سے اپنے شکار بڑھا رہی ہے۔ اسلام آباد میں بچے زیادہ شکار ہونے لگے ہیں، جہاں کورونا کے شکار بچوں کی مجموعی تعداد 6,407 ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے جاری اعداد و شمار کے مطابق 11 سال سے 20 سال کی مزید 61 نوجوانوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ 21 سے 30 سال کے 116 افراد کا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 31 سے 45 سال کے 200 افراد وائرس کا شکار ہوئے، جبکہ 46 سے 60 سال کی عمر کے 116 شہریوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا اور 61 سے 80 سال کے مزید 67 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ 81 سال سے زائد عمر کے 6 افراد کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ دیہی علاقوں کی نسبت شہری علاقوں میں کورونا مثبت کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں سے 283 جبکہ شہری علاقوں سے 376 کیس رپورٹ ہوئے۔ 355 مردوں اور 304 خواتین میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ صبا بجیر 24 نیوز اسلام آباد۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رمضان المبارک کے دوران چینی کی 80 روپے فی کلو میں فراہمی یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران چینی کی فراہمی 80 روپے فی کلو میں یقینی بنائی جائے اور شوگر ملز مالکان مل کر قیمت کا تعین کریں۔ عدالت کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ شوگر ملوں سے چینی کی قیمت 80 روپے مقرر کرنے کے خلاف شوگر ملز کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی گئی۔ برطانوی پارلیمنٹ کے 36 ارکان نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ٹریول ریڈ لسٹ میں شامل کرنے پر وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھ دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے 36 ارکان ہیں جنہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ٹریول ریڈ لسٹ میں شامل کرنے پر وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھا ہے۔ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ارکان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت پاکستان اور بنگلہ دیشی نژاد برطانوی شہریوں کی آسان واپسی میں اپنا کردار ادا کیا جائے یا پھر ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے۔ دنیا بھر میں مشہور امریکی ریالٹی ٹی وی سٹار کم کارڈیشین ارب پتی بن گئیں۔ فوربس میگزین کے مطابق کم کارڈیشین کی زیادہ تر دولت ٹی وی اور اشتہارات سے آتی ہے۔ 40 سالہ کم کارڈیشین کی دولت میں گزشتہ اکتوبر سے $200 ملین اضافہ ہوا۔ کم کارڈیشین کے ٹویٹر پر 69.7 اور انسٹاگرام پر 213 ملین سے زائد فالوورز ہیں۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔